میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی فرقے۔ اسلامی تاریخ کے مراحل کے دوران متعدد فرقے قائم ہوئے اور ان کے اور حکمران مسلمانوں کے درمیان تنازع کا مرکز خلافت اور مسلمانوں کی قیادت تھی، یعنی یہ تنازع نیم سیاسی تھا۔ ان میں سے کچھ گروہ آج بھی موجود ہیں جبکہ کچھ غائب ہو چکے ہیں۔ سب سے اہم اور چند موجودہ اسلامی فرقے یہ ہیں۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت۔ سنی مسلمانوں کو آج سب سے بڑا اسلامی فرقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسلامی ممالک کی اکثریت سنی ممالک کی ہے اور زبان میں سنت سے ہے جو راستے پر چلنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اور شریعت کی روح سے اس کا مطلب وہ راستہ ہے جو مسلمانوں کے لیے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے کھینچا ہے۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ صحیح رہنمائی والے خلیفہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین تھے۔ چونکہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو خلافت کی سفارش نہیں کی تھی، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضرورت تھا کہ وہ ان کے لیے خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اہل سنت خلافت کو شورا کے ذریعے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیاسی کام ہے۔ اہل سنت فقہ کے 4 بنیادی مکاتب فکر کی پیروی کرتے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے اور یہ کہ مسلمان ان کا انتخاب کر سکتے ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ موزون ہو اور بغیر شرمندگی کے ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، شیعہ۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ دنیا میں مسلم آبادی کا حجم اور تقسیم کے نتائج کے مطابق، جو اکتوبر 2009 میں ہوئی تھی، شیعوں کا تناسب کل مسلمانوں کے 10% سے 30% کے درمیان ہے۔ دنیا بھر میں انہیں دوسرا سب سے بڑا اسلامی فرقہ بناتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خلافت امام علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کا حق ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے ان سے اس کی سفارش کی تھی، اس لیے یہ دین کی بنیادوں میں سے ہے اور اسے لوگوں پر چھوڑنا جائز نہیں ہے، جس کو چاہے منتخب کرے۔ اور شیعوں کے نزدیک امام گناہوں سے عاری ہے، یعنی وہ کسی فرض کو چھوڑنے کی استطاعت کے باوجود نہیں چھوڑتا اور اس کی استطاعت کے باوجود کوئی حرام کام نہیں کرتا۔ شیعوں کے اندر بہت سے فرقے اور تنازعات ابھرے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور ہے امامی یا جعفری، جنہوں نے امامت اور ائمہ کی عصمت پر اپنے عقیدے کو محفوظ رکھا، اور زیدی، جو بہترین کی موجودگی کے ساتھ ترجیح کی قیادت کی اجازت دیتے ہیں، یعنی امام علی خلافت کے زیادہ مستحق ہے لیکن وہ ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور شیعوں میں سب سے پہلے امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بعد ان کے 2 بیٹے الحسن اور پھر الحسین ہیں، اور الحسین سے 12 اماموں میں سے باقی 9 آئے جن کی پیروی 12 شیعہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اسماعیلی۔ اسماعیلی شیعوں کا ایک گروہ ہے جو پہلے 6 اماموں سے متفق ہے اور جعفر الصادق کے بعد باقی ائمہ سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ وہ امامت کو موسیٰ کاظم کے بجائے ان کے بیٹے اسماعیل کو دیتے ہیں، جن کے مطابق ان کے نزدیک پوشیدہ امام ہے۔ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر باطنی ہے اور ہر قرآنی آیات کی ایک تفسیر ہوتی ہے، اور وہ دوسرے مسلمانوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سبق ایمان میں ہے نہ کہ اعمال میں۔ متعدد سنی علماء اسماعیلیوں کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابن جوزی، ابن تیمیہ اور مصر کے سابق مفتی حسنین محمد مخلوف۔ تصوف ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کی طرف سے نیکی کے درجات تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ عبادت کے لیے پوری طرح وقف کر کے اور عیب کی دنیا سے پردہ اٹھانے کی کوشش اور دعا، تپش اور جدوجہد کے ذریعے انسان کی سچائی خوشی، جیسا کہ اس عقیدے کے مطابق صحابہ کرام اور پیشرو کیا کرتے تھے۔ تصوف کو اس کے پیروکاروں کے مطابق اسلامی قانون کا تکمیلی تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کے سلفی فرقے کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے سے جو کچھ ہوا وہ ایک بری بدعت ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تصوف میں کئی مکاتب یا طریقے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سنی فرقے سے ہے، کچھ کا شیعہ فرقے سے ہے، جبکہ دوسرے اپنے آپ کو ایک فرقے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔